سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 58، پہلی لائن ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور تم احسان کرو، اچھی طریقے سے کام کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اچھی طرح کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، اور آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ، اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور یہ بات ظاہر اور اظہر من الشمس ہے کہ ظاہر ہے کہ جہاد کے اندر مال و دولت کی ضرورت پڑتی ہے، اخراجات ہوتے ہیں، مجاہدین کا خرچہ ہے، اسلحہ وغیرہ ہے، اور ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے، ترغیب دیتے ہوئے فرمایا: وَأَنفِقُوا، تم اللہ کی راہ میں کیا ہے، خرچ کرو۔ محترم سامعین کرام، ایک تو خرچ وہ ہے جو انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی شکل میں ادا کرتا ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہیں۔ انسان زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ کے بعد جو انسان کے ذمہ میں صدقہ فطر، قربانی وغیرہ اس کو ادا کرے، حج اور عمرہ کے اوپر اپنے اوپر خرچ کرے، اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے، اسی طریقے سے درجہ بدرجہ جو اس کے اعزاء و اقارب ہیں ان پہ خرچ کرے، اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں دینی مدارس، مکاتب، علماء، طلباء، مجاہدین، مکاتب، ان سب کے اوپر کیا ہے، خرچ کرے۔ اور ظاہر ہے یہ تمام تر اخراجات لوگوں کے ہی دیے ہوئے پیسوں سے، مال و دولت سے، اسی پر کیا ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ترغیب دے رہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کوئی ایسا موقع یا امر مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے غزوہ تبوک کے موقع پر خاص طور پر، اور دیگر بھی مقابلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو ترغیب دی، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے
کس طرح بڑھ چڑھ کر کیا اس میں سے حصہ لیا۔ محترم سامعین کرام، اب اسی جہاد کے اندر بھی یہی بات ہے کہ تم جہاد کے اندر کیا کرو، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یہ صرف جہاد ہی کی شکل نہیں ہے، جہاد بھی اس کا مصرف ہے، مکاتب، مدارس، علماء، طلباء، صلحاء اور یہ ساری اور دیگر جو اس طریقے سے یہ سب فی سبیل اللہ کے اندر آتی ہیں، ان سب کے اندر کیا ہے، خرچ کرنا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں تو اغیار جو ہیں وہ اپنے دفاع، اپنے اس اسلحہ اور ان کے اوپر بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی توجہ اس طرح کی نہیں ہے جیسا کہ اغیار کی ہے، جیسا کہ غیروں کی ہے، غیر مسلم کی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، صورتحال دیکھ لیجئے کہ 57 اسلامی ممالک ہیں، ان 57 اسلامی ممالک میں ایک پاکستان سر فہرست آتا ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار یا کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں، اور جس کی وجہ سے آج تک یہ دشمن کی آنکھوں میں کیا ہے، کھٹک رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے ممالک ہیں ان میں دیکھ لیجیے کون اس لیول کا ہے، کس کے پاس اس طرح کی پاور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ جناب یمن ہو، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ برما ہو، آپ مسلمان کشمیر ہو، مطلب ہے کہ آپ مسلمانوں کے ممالک کے ایک ایک کر کے فہرست گنتے چلے جائیے جہاں پر اغیار نے اپنے پنجے نہیں گاڑے اور ان پر مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ نہیں کیا، بشمول فلسطین کے اور یہ سب۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیجئے دیگر جو کفریہ طاقتیں ہیں وہ اپنا کتنا بجٹ اس کے اوپر رکھتے ہیں۔ آپ حضرات نے بڑی مشہور وہ بات اسرائیل کے جو سابقہ وزیر خارجہ تھی یا اس کی وزیر اعظم تھی کہ اس نے کیا کہا تھا جب اس نے اپنی دفاعی پالیسی اور اتنا خرچہ ورچہ کیا تو اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ یہ میں نے کہیں اور سے نہیں لیا، یہ تو میں نے مسلمانوں کے جو نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہی سے لیا ہے کہ جس وقت وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے گھر میں جلانے کے لیے چراغ کے لیے تیل نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، تیل نہیں تھا، لیکن ان کی دیوار کے اوپر اس وقت بھی 7 یا 9 تلواریں کیا ہیں، لٹکی ہوئی تھیں تلواریں، یعنی کہ یہ حفاظت کا یہ بندوبست تھا اور اسلحہ کا یہ تھا کہ گھر میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، لیکن اپنے دفاع سے کیا ہے وہ غافل نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان اس وقت پہ دنیا پہ کیا کرتا رہا، حکمرانی بھی کرتا رہا اور سب کچھ کرتا رہا۔ تو بہرحال یہ خرچ کرنے کے اندر ہم نے، اب آپ عرب ممالک کے خاص مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نام لینے کی ضرورت ہے کہ ان کے تعیش کو آپ دیکھ لیجئے۔ اب آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کئی ملکوں نے جناب اپنے واش روم تک سونے کے بنائے ہوئے ہیں، یعنی وہ واش روم جہاں پر بیٹھ کر کیا کرنا ہے سوائے گندگی، نجاست اور پخانہ کے کچھ نہیں ہے، اس کو سونے تک کا کیا کیا ہے، بنایا ہوا ہے۔ وہ گاڑیاں جس میں جناب اللہ سفر کرنی اس تک سونے کی پالش اور سونے تک کا کیا ہے کام کرایا ہوا ہے، اپنے جہازوں تک۔ جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر اغیار تو چڑھ دوڑے گا ہی نا، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے جناب اللہ علم کے اوپر، سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم فی سبیل اللہ ان پر خرچ کرنے کو ہم نے کیا کر دیا ہے، کم کر دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت عبد القادر شاہ رائے پوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی مجلس میں کسی نے کہا کہ نجد کے فلاں ملک، نجد کے فلاں جو امیر ہے انہوں نے کسی دوسرے ملک سے، ادر کسی کنٹری سے بنایا حمام منگوایا ہے، یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ واش روم بنایا ایک منگوا لیا یا غسل خانہ یا کوئی اس ٹائپ کی کچھ چیز منگوا لی، اور وہ اس وقت یعنی آج سے کوئی 50-60 سال پہلے کی بات، کوئی 3 لاکھ ریال کی جناب اللہ انہوں نے منگوائی، 3 لاکھ ریال، اور انہوں نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا کہ کاش کہ وہ اس 3 لاکھ ریال کو اور کچھ نہ کرتا، کوئی ایک فیکٹری ہی لگا دیتا جس سے کئی لوگوں کو کیا ہے روزگار میسر آ جاتا، اور اس سے کچھ نہ کوئی پروڈکشن ہوتی، کچھ نہ کچھ کیا ہوتا، دنیاوی اعتبار سے کیا ہوتا، فائدہ ہوتا۔ محترم سامعین اکرام، دوسری طرف ہندوستان کے ایک نواب گزرے ہیں، نواب نجیب الدولہ کے نام سے، ان کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا، ظاہر رئیس تھے، نواب تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے وقت کے اندر
500 علماء کرام کا وظیفہ کیا ہے مقرر کر رکھا تھا، اور وہ وظیفہ اس دور کے حساب سے یعنی 5 روپے سے لے کر 5000 روپے تک انہوں نے مقرر کیا، 500 روپے تک مقرر کیا ہوا تھا۔ اور وہ اس وقت کا 5 روپے بھی، اگر میں صرف اپنے دادا جان جو ہمیں اپنے بچپن کے وہ حالات بتاتے ہیں، ہمارے دادا جان ظاہر نواب نجیب الدولہ اس سے پہلے کی گزرے ہیں، انگریز کے آنے سے 1857 اور اس کے آنے سے پہلے ان کا دور ہے، تو ہمارے دادا جان فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو 3-4 روپے کی مطلب کہ بھینس اس وقت کیا ہے آ جاتی تھی، اور آج کل آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بھینس جناب اللہ کم از کم بھی جناب 2.5 3 4 5 لاکھ روپے، مطلب ہے کہ جس قدر اس کا دودھ بڑھتا چلا جائے گا اسی قدر اس کی جناب اعلیٰ وہ کیا ہے ویلیو بڑھتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی حال ہی میں قربانی کا سیزن آنے والا ہے، ابھی آپ جناب اعلیٰ قربانی کا جانور خریدنے چلے جائیں گے، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ماڑے سے ماڑا جانور بھی 2-2.5 سے کم کسی نے آپ بات ہی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر بات کہیں اور نہ نکل جائے، تو انہوں نے کیا مقرر کرے وہ، اور دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے تاکہ علماء کرام رہ کر دین کا کام کریں، لوگوں کو بتائیں، اور ان کے کسی معاملے کے اندر وہ انٹرفیئر نہیں کرتے تھے، کسی معاملے کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ آج کل کے زمانے میں کچھ بیوروکریسی یا کوئی بڑے پیسے دے کر وہ اپنا زر خرید غلام سمجھ لیتے ہیں کہ جناب ہم ماہانہ ان کو دے رہے ہیں تو اب یہ ہمارے غلام ہیں اور جو چاہیں جس طرح کا مرضی فتویٰ لے لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں نا، وہ آزادانہ طور پر ان کو دیتے تھے، اور تاکہ وہ دین کا کیا ہے کام کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس یہی وجہ کہ آج کہ ہمارے پاس جتنی بھی علمی تحقیقات ہیں اس وقت کے علماء کی ہم لکھی ہوئی، ہم ان کے خوشہ چیریں، کیوں کہ وہ معاشی طور پر بے فکر ہو کر انہوں نے خرچ کیا۔ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ کا ایک وعظ میری نظروں سے گزرا، جس میں انہوں نے اس وقت کے ہندوستان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بادشاہ اس کا مفہوم میں اپنے الفاظ کے اندر ادا کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو مدارس، یہ مساجد، یہ علماء، یہ طلباء، یہ ان کے اوپر اگر تم خرچ نہیں کرو گے نا تو ظاہر پیٹ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ لگایا ہے، یہ جا کر کیا بیٹھ جائیں گے بازاروں کے اندر۔ انہوں نے علماء جب نہیں ہوگی آمدن، کچھ بھی نہیں ہوگا، انہوں نے پیٹ پالنے کے لیے کسی نے کوئی دکانداری کرنی ہوگی، کوئی کام کاج کرنا ہوگا، کمانے کے لیے چلے جائیں گے، یہ تو اپنا پیٹ پال لیں گے، لیکن کہا کہ لیکن تم یاد رکھنا تمہاری اولادوں کو دین سکھانے والا پھر کوئی نہیں ملے گا۔ پھر یہیں سے وہ مطلب ہے کہ جو ہندوؤں کے نام وغیرہ پھر وہ یہیں سے کیا ہے پھر نکلیں گے۔ تو یہ خرچ کرنے کے اوپر کیا ہے ترغیب دی، تو اللہ تعالیٰ بھی سے وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ تم کیا کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہمیں چاہیے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت دے رکھی ہے وہ دامِ دل میں سخنے اپنے وسعت کے مطابق ان مدارس، ان علماء، ان صلحاء، ان طلباء اور جتنے بھی مدات فی سبیل اللہ کے ان سب پر خرچ کرے، خاص طور پر اپنے جو اڑوس پڑوس میں اپنے اعزہ و اقارب بلڈ ریلیٹیو ہے جن کے حالات انسان عموماً اپنے سامنے، ان پر کیا کرے خرچ کر کے ان کا بھی ہاتھ اٹھائے۔ بارہ فرمایا وانفقوا فی سبیل اللہ، آگے فرمایا ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ محترم سامعین کرام، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا۔ فرماتے ہیں یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی صحابی ہیں جو مدینہ منورہ میں جن کے مکان کے سامنے آ کر اونٹنی رکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش بننے تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا، اور یہ آج کل ان کے جو مقبرہ ہے، ان کا جو مزار ہے وہ استنبول کے اندر، ترکی کے اندر استنبول کے اندر آج بھی مرجع خلائق ہے، ان کا مزار وہاں پر ہے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ قسطنطنیہ یعنی اس وقت ترکی اور یہ ان علاقوں کو قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، تو وہاں پر جہاد کے موقع پر مسلمانوں کا کفار کے ساتھ جب آمنا سامنا ہوا تو ایک صحابی یا ایک نوجوان وہ جناب اللہ دشمن کی صفوں کے اندر گھسا، اکیلا تنہا، جیسا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک کے اندر 1,00,000 کے مجمع کے اندر تنہا گھس گئے تھے، تو وہ گھسے اور صفوں کو یعنی کہ چیرتا ہوا اور دشمنوں کو تغوتے کرتا ہوا ایک طرف سے دوسری طرف نکلا، دوسری طرف سے یہ واپس آیا، تو کچھ لوگوں نے وہاں پر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اور یہ آیت پڑھی ولا تلقوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔
ٹھیک ہے نا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا ابے برخوردار او بھائی یہ جو تم مطلب لے رہے ہو نا یہ وہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس آیت کا ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے. یہ ہمارے متعلق، ہم انصار کے متعلق کیا ہے نازل ہوئی. انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، مہاجرین آئے، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی خدمت کی، اور ہم نے جناب اعلیٰ اسلام کے لیے جنگ کی ضرورت پڑی، سب کچھ ہم نے کیا. ہم اس سے پہلے کاروبار، یہ کھیتی باڑی، زراعت اور یہ کیا کرتے تھے. اب ایک وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، یہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی، اور لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے، اور مسلمانوں کو ایک انفرادی قوت، افرادی قوت وہ بھی میسر آنا شروع ہو گئی. تو ہم میں سے بعض حضرات، بعض صحابہ انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے آپس میں یہ بات طے کی، مشاورت کی کہ بھائی جب اب ہمارے باغات ہیں، سب کچھ ہے، تو ہم نے دین کی خدمت کی، اس طرح کیا، اس طرح کیا، اب میرے خیال سے کافی لوگ جڑ چکے ہیں، تو اب ہم اس طرح کر لیں کہ اپنے ان کاروبار اور ان زمینوں کو اور اپنے ان باغات کو ہم دیکھ لیں تاکہ یہ ضائع ہونے سے بچ جائیں، اور یہ اس طریقے ضائع ہونے سے کیا ہے، بچ جائے. اب تو اسلام کو اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت دے دی، اور لوگ بھی آ جائیں. کہتے ہیں جب ہم نے یہ آپس میں یہ باتیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا ہے، آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اگر جہاد کو چھوڑ کر اور اس طریقے کے کاموں کو چھوڑ کر اپنے کاموں میں لگ جاؤ گے تو تم یہ کر کے یہ جہاد وغیرہ کو چھوڑ کر تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو. نہ یہ کہ انسان جہاد کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ مقصد تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اگر ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا، قتال فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیا، تو دشمن ہمارے اوپر کیا ہے، مسلط ہو جائے. اور یہی وجہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشہور خطبہ کے اندر یہ فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دو گے تو تمہارے اوپر یہ کفار مسلط ہو جائیں گے اور تمہیں ذلت اور رسوائی کے اندر مبتلا کر دیں گے. محترم سامعین کرام، آج ہم دیکھ رہے من حیث الامہ ہم اگر آپ دیکھ لیں تو ہماری یہی صورتحال ہے کہ ہم نے جہاد کو ٹیررزم کے ساتھ جب نتھی کر دیا اور ہم آپس میں دست و گریبان ہو گئے، عصبیت، وطنیت، قومیت، لسانیت، اور اس کے بنیاد کے اوپر ہم آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو گئے. تو یہی وجہ ہے کہ آج دشمن ہم پر چڑھ دوڑا ہے، اور ہم جناب اعلیٰ وہ ایک ایک کر کے وہ اسلامی ملکوں کو نگلتا چلا جا رہا ہے، اور ہم خواب خرگوش کی کیا ہے، مزے لے رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ تم جہاد کو چھوڑ کر کے یہ تم اپنے آپ کو کیا ہلاکت میں ڈالو گے کہ دشمن تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا، اور وہ تو پھر من چاہے جس طریقے سے وہ چاہے گا تمہیں وہ کرتا رہے گا. تو فرمایا کہ یہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. حضرات مفسرین محدثین کرام رحم اللہ نے اور بھی اس کے معنی لکھے. آج ہم نے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ تک ایک بس اپنے مطلب کا معنی لے لیا، اپنے مطلب کا. اب مثال کے طور پر ہمیں کوئی مشکل کام لگتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں بس فوراً جی قرآن مجید اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ مت ڈالو. اب کل کلام کو تو یہ بات ہو جائے گی، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اب مئی جون کے روزے آ جاتے ہیں، تو اب اس کے لیے تھوڑی سی مشکل، ظاہر گرمی پیک پہ ہوتی ہے، تو کوئی کہے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس قیامت خیز گرمی مجھ سے کہاں سے روزہ رکھا جائے گا؟ وہ تو یہ پڑھنا شروع ہو جائے گا. کل کو جناب کوئی ٹھنڈ کے اندر کیا کہتے ہیں، مثال کے طور پر نماز فجر کے لیے کوئی اٹھنا پڑ جائے، وضو کرنا پڑ جائے، تو وہ کہے گا جی کہ یہ تو بڑی ٹھنڈ ہے، ہاتھ یوں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ٹھنڈ لگ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو وہ پھر اس طرح کے من چاہے مطلب لینا شروع ہو جائیں گے. تو یہ مطلب نہیں ہے. تو بہرحال فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا. جب سے ہم نے قرآن مجید کے اندر وہ مفہوم جو حضرات صحابہ تابعین اور ان سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو چھوڑ کر اپنی منمانی تشریح کرنا شروع کر دی نا، تو پھر ہم نے دین کا حلیہ ہی کیا کر رکھ دیا، بگاڑ کر رکھ دیا. فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور تم احسان کرو. صفت احسان محترم سامعین کرام، احسان حسن سے، حسن کا معنی ہوتا ہے خوبی، اچھے، یعنی کوئی بھی تو کام کرو اچھے اور خوبی کے ساتھ اس کام کو سر انجام دو. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو صفت احسان منقول ہے، مشہور سیدنا جبریل امین علیہ السلام حدیث مبارکہ جس میں فرمایا اخبرنی عن الاحسان، کہ احسان کے متعلق بتا دیجئے، احسان کسے کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تجھے یہ
مقام اور مرتبہ نہ حاصل ہو تو کم از کم یہ تو سوچ لے کہ اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو مجھے کیا ہے دیکھ رہا ہے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ صرف ہر چیز کے اندر ایسا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تم کسی کو قتل کرو تو تب بھی تم احسان کے ساتھ، حتیٰ کہ جانور ذبح کرنا ہو اس کے ساتھ بھی بھلائی اور احسان کے ساتھ، کہ چھری اچھی طرح تیز کر لو، اچھی طرح اس کو لٹا دو اور اچھے طریقے سے اس کو کیا کرو، ذبح کرو۔ یہ ساری چیزیں سے ہر معاملے کے اندر، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ہر ایک کے اندر اچھے اور خوبصورت اور خوبی کے ساتھ اس کام کو، اس نیکی کو سر انجام دینا، یہ صفت احسان ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس صفت احسان پر فائز ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اس خوبی اور اچھے کے ساتھ معاملات کو سر انجام دینے کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، صفت احسان سے ہمیں متصف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔